ایسے اقدار تو رہے ہی نہیں امریکہ کے. یعنی یہ تو باتیں رپورٹ ہیں, تاریخ کا حصہ ہیں کہ بہت سے مواقعوں کے اوپر ایک دوسرے سے تلخ کلامی ہوئی, ایون القابات بہت برے استعمال کیے گئے, لیکن جب کیمرہ آن ہوا ہے تو مسافیہ بہت بہتر طریقے سے کیا. لیکن اس بار تو کیمرے کے آگے تو پہلی بار زندگی, پتہ نہیں بعد میں تو شاید میرے خیال میں کوٹ شاید لگا دی ہو وہاں اکیلے میں جا کے. تو اب اس نے جو ہے وہ یونیفارم بھی اتار دیا جو وہ پہنتا تھا زیلنسکی. اب اس نے جو ہے وہ ایک, اور پھر زیلنسکی کون ہے؟ یہودی. اور زیلنسکی کے ساتھ کون ہے؟ تو اگر ایک یہودی کو چھوڑا جا سکتا ہے تو دوسرے یہودی کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے. اب دیکھیں یاسر بھائی, ایسٹس اور لائبلٹی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. پہلے یہ ممالک جب دنیا یونیپولر تھی اور دنیا کے اندر ایک بالکل امریکہ کا ڈنکا بج رہا تھا, واقعی بالکل پچھلے 20-25 سال کی تاریخ نکالیں تو امریکن ڈومینیشن جو تھی وہ اپنے عروج کے اوپر تھی. لیکن اب جو نیا سسٹم آیا ہے اس کے اندر جو اینیمیز آف دا اینیمیز آف یسٹرڈے دے ہیو بیکم فرینڈز آف ٹوڈے, اینڈ فرینڈز آف یسٹرڈے دے بیکیم یور اینیمی ٹوڈے. کیا یہ میں غلط نہیں کہہ رہا؟ ملٹیپل اس کی جو ایگزامپل, یہ تو سر اب کی بات نہیں. تو یہ جو 20-25 سال گزرے ہیں اس کے اندر بہت سارے جو بت ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں. امریکہ جو ہے وہ مقروض ہو گیا $31.9 ٹریلین کا, اور وہ کس کی بنیاد کے اوپر؟ وہ انہی لوگوں کے جو ہے. اور پھر جو اس کے پراکسیز کے ذریعے وہ کام کروانا چاہ رہا تھا, دونوں جو ہے دے ڈس اپوائنٹڈ امریکہ بیڈلی. اسی وجہ سے نریندر مودی سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ نالاں ہو گئے ڈونلڈ ٹرمپ, اور اس کو ملٹیپل ٹائم جو ہے اس کو جو ہے وہ ذلیل ہی کیا دوسرے لفظوں میں, کیونکہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. اور پھر ایسٹ اور لائبلٹی, کیا اب امریکہ کے لیے, میں یاسر صاحب سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا اب اسرائیل امریکہ کے لیے ایک ایسٹ ہے یا اب اس کے لیے ایک بوجھ بن گیا؟ بوجھ تو سر وہ دیکھیں نا, آپ کے سینٹ کے اراکین جو ہیں وہ آپ کے خلاف ہو جائیں, ادھر سے سیاسی بوجھ, اخلاقی بوجھ, سر معاشی بوجھ, معاشی بوجھ سب سے بڑا, دفاعی بوجھ بن گیا نا. اور انڈیا بھی بن گیا. تو جس پہ تکیہ تھا بہت, وہ پتے ہوا دینے لگے. اس لیے ان لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے. اور امریکہ کے اندر خود آپ نے جیسے کہا کانگریس مین ہیں, سینیٹرز ہیں, ان کے ہاں جو اپوزیشن ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہے نا کہ امریکہ کو ہم نے اندر سے آپ اسرائیل میں اور جمہوریت جو ان کی سر عوام کھڑی ہو گئی, اعداد و شمار آپ لگا لیں نا, آپ ان کے ریزرو فوجیوں کو دیکھ لیں, آپ ان کے جو ایکچوئل فوجی ہیں ان کو دیکھ لیں, آپ ان کی ڈیتھ ریشو کو دیکھ لیں, آپ ان کی سٹیٹمنٹس کو دیکھ لیں. وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو مارنے کے لیے بھجوا دیا تم لوگوں نے. اب وہ ریزرو فوجی جن کو باقاعدہ طور پہ یہ متنبع کیا جاتا ہے کہ جب ضرورت پڑے گی جہاں پہ بھی موجود ہوگے واپس آؤ گے, اب ان کی طرف سے جو انکار سامنے آ رہا ہے اس کے باوجود ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر کے آپ اپنی حکومت بچانے کے چکر میں لگے رہیں, تو وہ تو اس کے اندر سے ریٹیلیشن دیکھنے میں آ رہی ہے. تو اگر اسے سم اپ کریں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو نئی دنیا تشکیل پا رہی ہے یا نیو ورلڈ آرڈر جسے کہہ لیں, یہ مارز وجود میں یا اپنی عملی شکل میں کب تک آ جائے گا؟ اس کا آغاز ہو گیا ہے الحمدللہ, اور آغاز ہوا ہے آپریشن بنیانم مرصوص سے, جہاں بنیانم مرصوص صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے, پوری دنیا کے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ جب تم اللہ کے راستے کو اپناتے ہوئے اتحاد کی لڑی میں پرو جاؤ گے تو تم شیشہ پلائی دیوار بن جاؤ گے. یہی بات. اور دوسری طرف جو ہے وہ ورلڈ آرڈر شفٹ کر رہا ہے چائنا کی وجہ سے اور ایران کی وجہ سے. ایران نے اسرائیل کو اور پاکستان نے بھارت کو, امریکہ کے دو جو آگے پراکسیز تھے ان کو ادھیڑ کے رکھا. اور ایران کو اگر امریکہ حملہ نہ کرتا تو ایران کے جو پریسیجن تھی, یعنی کہ ایک اورا تھا نا, ایک سموک سکرین کریٹ کی ہوئی تھی اسرائیل نے, وہ کہتا تھا کہ میں انونسبل ہوں, مجھے ناقابل تسخیر ہوں, میرے اوپر کوئی حملہ نہیں کر سکتا. آئرن ڈوم ادھیڑ کے رکھ دیا, ڈیوڈ سلنگ سسٹم توڑ کے رکھ دیا, ایرو 1 ایرو 2 ایرو 3 جو ہے ادھیڑ کے رکھ دیا, پیٹریوٹس کو جو ہے وہ زیرو کر کے رکھ دیا. یعنی کہ ایک نئی اور اتنی پریسیجن کے ساتھ. آپ کا کیا خیال ہے ایران نے یہ سارا کام خود کیا؟ ایران کے یہ مسائل جو تھے یہ پہلے تو اتنی پریسائسلی جو ہے وہ حملہ نہیں کر رہے تھے.
لیکن سر ایک بات ہے جو خود کو دنیا میں جب آپ کو اللہ حسن دیتا ہے تو نزاکت نزاکت آ رہی ہے. جب آپ اگر فرض کریں اچھے گلوکار ہوں تو سپانسر بہت آ جاتے ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اور بھی ہیں غم زمانے میں. اسرائیل والا تو سر وہ منظرنامہ ہوا ہے, وہ بتاتا یہ رہا ہے کہ میں بلیک بیلٹ ہوں, ایکشن دکھاتا رہا ہے, تو کسی نے آگے سے ایک گھونسا مارا تو کہتا میں بڑے بھرا ان کو لا کے لے آؤں. تو بلیک بیلٹ جو اور بھی تو ہے نا, بہت سارے جوڈو کراٹے والے ممالک ہیں نا. باقی دنیا کا ورلڈ آرڈر چینج ہو گیا, صحیح, اور یہ چینج ہونے جا رہا ہے. صدر شی جن پنگ نے ادھیڑ کے رکھ دیا ہے 3 ستمبر کو جو اپنی تقریر کی اور جو شو آف اسٹرینتھ کی, اور آپ یقین مانے میں فوجی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں, میں جو ہے وہ ایکوپمنٹ دیکھا جو میں نے پہلے نہیں دیکھا. اور ابھی اس میں ملٹیپل چیزیں, یعنی کہ آرٹلری کو تو دکھائے ہی نہیں, ایسے ہی کوئی آرٹلری گن آپ نے دیکھی, کوئی گن نہیں دیکھی. توپ خانہ یعنی کہ جو ہے یہ سر وہ ڈی ایف جو ہیں وہ ڈی ایف کو ہی لے کے بہت سارے ابہام پائے جاتے تھے. ایمفیبیس ٹینکس جو ٹائروں میں چلنے والے آرمڈ پرسنل کیریئر تو میں نے دیکھے تھے, ٹینک نہیں دیکھے تھے بابا. یہ اور پھر آپ دیکھیں راکٹ کمانڈ, سائبر کمانڈ, مسائل کمانڈ, اسپیس کمانڈ, یعنی کہ ایک دنیا تھی ان کے پاس. اور وہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میسائل سے نیوکلیئر بم جو ہے وہ کھلے عام سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ چلا رہے تھے. واٹ واز دا میسج؟ اور پھر کون لوگ تھے وہاں؟ وہاں تھا نیوکلیئر پاکستان کا سربراہ جناب شہباز شریف, وہاں تھا نیوکلیئر نارتھ کوریا کا سربراہ اور دنیا میں ایک بہت بڑی فوجی طاقت کا سربراہ کیم جونگ ان, جو ینگ ہے اور میں کہتا ہوں ادھیڑ کے رکھتا ہے. اور پھر تیسرے تھے خود صدر شی جن پنگ, جنہوں نے اکنامک اسٹرینتھ بھی دکھائی ہے, جنہوں نے جو ہے دنیا کو نئے نظام بھی بتایا ہے, اور ساتھ معاشی جو ایک نظام پیش کیا ہے, اور پھر انہوں نے دفاع کے اندر ایک عظیم پریڈ دکھائی. اور چوتھے تھے جناب صدر ولادیمیر پوٹن, جنہوں نے امریکن اور نیٹو کے نظام کو جو ہے چیلنج کر کے رکھ دیا یوکرین کے اندر, اور الاسکا کے اندر ہونے والی کانفرنس میں پلیٹ میں رکھ کے یوکرین جو ہے امریکہ نے ان کو پکڑا دیا. اسی الاسکا میں جو ایک وقت میں جو ہے وہ چند $1000 کی بدلے میں خریدا گیا تھا امریکہ کی جانب سے.